کیسی عید گزری آپ کی؟ الحمدللہ بہت زبردست، اور ملنے ملانے کا سلسلہ تو آپ کو بتائیے صبح سے۔ پھر عید کی نماز کے بعد آپ کب فارغ ہوئے؟ عید کی نماز سے میں فارغ ہوا ہوں۔ وہ جو ملاقات والا سلسلہ تھا وہ کتنے بجے ہوا؟ اچھا، اس دفعہ تھوڑا سا الگ ہوا کہ یہ اصل رہے گا، ہر سال میں بھی آ ہی جاتا ہوں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میری بھی نماز کا سلسلہ تھا جی پہلی مرتبہ عید کی نماز۔ ہاں، آپ نے وہاں پڑھائی ہے؟ کون سی مسجد ہے؟ اچھا، یہ وہی مسجد ہے نا؟ تو شاہ صاحب پھر دوپہر اور شام کے کیا معاملات تھے؟ آرام تو کیا ہوگا لیکن تو آج صبح 9:30 بجے آپ کو میسج بھی آیا ہوا تھا میرے پاس، جی جی جی، تو میں سو رہا تھا۔ وجہ یہ کہ جب میں واک کر کے واپسی آیا، اگر وہ ٹائم پر نہیں آئیں گے نا تو پھر ملاقات کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں، میرا آئندہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا۔ اور کتاب پڑھنے لگا۔ پھر ایسا کریں نا، آپ ابھی پروگرام میں ٹائم دے دیں نا، کیونکہ عید کے بعد تو میرا آپ نے اسلام آباد اور لاہور وغیرہ جانا ہے، جی 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 تو جی، یہ تو میرے خیال میں 10-15 دن آگے ڈیلے ہو جائے گا معاملہ۔ دیکھیے جو لوگ عید ملنا چکاتے ہیں ان کے لیے ٹائم ہے، تو یہ عید کا سلسلہ اس طرح رہتا عیدی کا کیا سلسلہ ہوا؟ عیدی آپ کو عیدی ملی ہے؟ کہ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چلو اس وقت عیدی ملتی ہے، مگر جب بڑا ہوتا ہے، میں نے نا ابھی ایک کارڈ نکالا، میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ وہ اس کارڈ کی تصویر بھی اس پہ بھیجو۔ میں نے آج کھولا نا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا عید کا پلان تھا، جی وہ ذرا آپ بھی بتائیں ناظرین کو کہ اس دفعہ جو سمنانی ویلفیئر نے عیدی تقسیم کی وہ کن لوگوں کو کیے تقسیم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ کو سب سے پہلے تو عید کی بہت بہت مبارکباد، خیر مبارک جزا، اور معذرت پہلے دن تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، مصروفیات کی بنا پر۔ آپ کی بھی مصروفیات تھی بہت زیادہ، ہماری بھی مصروفیات تھی۔ اور سنا، کیسی عید گزری آپ کی؟ الحمدللہ بہت زبردست، اور ملنے ملانے کا سلسلہ تو آپ کو بتائیے صبح سے، اور میں تو کیونکہ سب سے جلدی نماز پڑھانے والا تھا 7 بجے، صحیح، تو اس لیے تقریباً 7 بجے محمدی مسجد میں نماز پڑھا کے، اچھا اس بار یہی تھی محمد مسجد؟ جی جی ہاں، محمدی مسجد میں بھائی جان قبلہ ویسے یہاں پر خطابت فرماتے ہیں، جی جی اگر عیدگاہ میں وہ عید کی نماز پڑھاتے تو اس وجہ سے میں یہاں پڑھاتا ہوں، صحیح۔ تو یہ سلسلہ رہا الحمدللہ۔ پھر عید کی نماز کے بعد آپ کب فارغ ہوئے؟ عید کی نماز سے میں فارغ ہوا ہوں تقریباً 7:30 پونے 8 بجے۔ اچھا، یہاں پہ پھر وہ جو ملاقات والا سلسلہ تھا وہ کتنے بجے ہوا؟ اچھا، اس دفعہ تھوڑا سا الگ ہوا کہ سلسلہ یہ تھا کہ میں عید کی نماز پڑھا کر آ گیا، اور پونے 8 بجے میں آ گیا، اور درگاہ شریف میں 8:15 بجے نماز تھی۔ تو جب درگاہ شریف میں 8:15 بجے تھی تو آدھا گھنٹہ تھا، یعنی جب میں نماز پڑھا کے آیا ہوں تو اس وقت ہمارے صاحبزادہ سید حسنین اشرف جی جی جی، وہ نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ صحیح۔ میرے پاس کچھ وقت تھا، میں نے اس وقت کو اس طرح گزارا کہ میں جا کے اپنے روم میں بیٹھ گیا اور میں نے کتاب پڑھی۔ ایک کتاب آئی ہے میرے پاس، زندہ صوفی، اچھا، وہ کتاب میں نے اس کا مطالعہ کیا، ایک نئی کتاب ہے، اچھی ہے ماشاءاللہ، اسے نکات۔ اچھا ملاقات تو اسی وقت ہوتی ہے نا جب ابو حضور قبلہ تشریف لے آتا؟ جی 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 جی، ابو حضور نے 8 بجے غوثیہ مسجد میں نماز پڑھائی، جی جی، تو اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے 8:30۔ سارا وہ مریدین کا سلسلہ ہوا ہوگا، کافی ماشاءاللہ رش ہوتا ہے۔ بہت رش ہوتا ہے، یعنی مل مل کے مزہ آ جاتا ہے۔ یہ اصل رہے گا، ہر سال میں بھی آ ہی جاتا ہوں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میری بھی نماز کا سلسلہ تھا، جی پہلی مرتبہ عید کی نماز۔ ہاں، آپ نے وہاں پڑھائی ہے؟ کون سی مسجد ہے؟ جامع مسجد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماڑے پور دعا ہوٹل کے بھی کچھ سامنے۔ اچھا اچھا، تو اب وہ الحمدللہ مسجد ہمارے ہاتھ میں مکمل، صحیح صحیح، تو اب وہاں پہ میں پھر فارغ ہوا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہاں کا معاملہ نمٹ گیا ہوا۔ صحیح صحیح پھر میں نے کہا کہ مناسب بھی نہیں، آرام کا وقت بھی ہوتا ہے، ملنا ملانا، رشتہ دار وغیرہ سارا سلسلہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ وہی مسجد ہے نا جہاں پر ہمارا دسترخوان بھی لگا تھا؟ جی جی بالکل بالکل، اسی مسجد سے متصل جگہ پر ہی ہم نے دسترخوان لگایا تھا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، کو اس مسجد میں کافی عرصے تک ایک سناٹا رہا۔ جی صحیح، جو خطابت کا سلسلہ اس طرح تھا نہیں نا، تب وہ کیا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کھا لیا ادھر ہی نماز پڑھ لی، تو ایک رونق بھی مسجد میں لگی رہی تھی، دن دن بڑی راتوں کا سلسلہ تھا الحمدللہ۔ تو شاہ صاحب پھر دوپہر اور شام کے کیا معاملات تھے؟ آرام تو کیا ہوگا لیکن مصروفیات اتنی تھی رمضان میں۔ اچھا، کیونکہ ہمارا آپ کو بتائیے طریقہ کار ہے، یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ جائزہ ہوتی ہے، جی جاگتے ہی ہیں الحمدللہ، رات جاگ کے، پھر صبح عید کی نماز پڑھا کے، پھر لوگوں سے مل کے، پھر ایک تو باہر والوں سے ملتے ہیں جو مریدین ہیں، جی جی جی، اور جو متعلقین ہیں علاقے والے ان سے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر جا کے پھر ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، جی جی بالکل، پورا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، خانوادہ اشرفیہ ایک بہت وسیع الحمدللہ، تو وہ سب آئے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے مل کے پھر اور بھی کوئی مہمان آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو تقریباً میں ظہر کی نماز پڑھ کے میں نے آرام کیا، تو میں اٹھوں، پھر
اثر میں جا کے تقریباً 5:30 بجے 6 بجے میں اٹھا. اس وقت بھی مہمان آئے ہوئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں تو پھر جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھی, پھر مہمانوں سے ملے. تو یہ ملنے ملانے کا سلسلہ, پھر رات کو دعوت ہوتی ہے ہماری, تو یہ اچھا اچھا. اس طرح سارا. تو آج دوسرے دن کیا معاملہ تھا آپ کا؟ دوسرے دن تو صبح سے آپ کو پتا ہے میں صبح فجر کے بعد تو واک کرنے جاتا ہوں. تو آج صبح 9:30 بجے آپ کو میسج بھی آیا ہوا تھا میرے پاس. جی جی جی. تو میں سو رہا تھا. تو وہ بھی کچھ باتیں جو آن ایئر نہیں کر سک. جی وجہ یہ کہ جب میں واک کر کے واپسی آیا تو پھر میں انتظار کرتا رہا کچھ لوگوں کا, وہ تھوڑا سا تاخیر سے آئے اور کچھ نہیں بھی آئے. تو میں پھر ہمارا تو ایک ہی کام ہے پڑھنا. آپ تو ماشاء اللہ شال ہو گئے نا, بھابھیوں کی ایک روٹین الگ ہے. ہم لوگ تو بیچارے سوتے ہو گئے تھے, دھوپ میں ہم کیسے باہر جائیں گے, گرمی کافی تھی آج کے دن. جی جی کل کی نسبت آج گرمی زیادہ تھی. گرمی تھی, آج گرمی تھی بالکل. تو پھر یہ کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, جو لوگ ٹائم لیتے ہیں نا, میں بلکہ اس ریکارڈنگ کی توسط سے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ ٹائم لیتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ ٹائم پر موجود ہو. اگر وہ ٹائم پر نہیں آئیں گے نا تو پھر ملاقات کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں. تیرا آئندہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا. نہیں وہ بھی مل جاتا ہے, تھوڑا مشکل تو ہو جاتی ہے, ایسی بات, ظاہر سی بات. پھر وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے نا, مصروفی کہ ہم بھی اپنے ٹائم تھوڑا سا مینیج کرتے ہیں بالکل ضروری. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے آنا تھا, وہ نہیں آ سکے. اچھا. تو اور کچھ تاخیر سے آئے, تو پھر میں جا کے جو ہے وہ اپنے روم میں بیٹھ گیا اور کتاب پڑھنے لگا. اچھا پھر ایسا کریں نا, آپ ابھی پروگرام میں ٹائم دیتے نا, کیونکہ عید کے بعد تو میرا آپ نے اسلام آباد اور لاہور وغیرہ جانا ہے. جی 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 جی. تو یہ تو میرے خیال میں 10-15 دن آگے ڈیلے ہو جائے گا معاملہ. دیکھیے جو لوگ عید ملنا چکاتے ہیں ان کے لیے ٹائم ہے دوپہر ظہر سے عصر کے وقت کا. اچھا اچھا. ہاں وہ آ جائیں تو عام ملاقات ہے. اب بزرگ سب موجود ہوتے ہیں, صحیح اور بھی ماشاء اللہ کافی لوگ آتے ہیں ملاقات پہ. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ سلسلہ رہتا ہے پھر تھوڑا سا آگے پیچھے, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں بھی جانا ہوتا ہے نا. کچھ رشتے دار ہیں جو بڑے ہیں, ان کو ہاں ہمیں جانا ہوتا ہے. یہ تو چھوٹے ہیں وہ ہمارے یہاں آتے تھے. بالکل. تو یہ عید کا سلسلہ اس طرح رہتا ہے. عیدی کا کیا سلسلہ ہوا؟ عیدی آپ کو عیدی ملی ہے؟ ہاں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ, اب بھی ملتی ہے الحمدللہ. مطلب ابو حضور قبلہ کی طرف سے ملتی ہوگی نا. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں کہ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے نا, چلو اس وقت عیدی ملتی ہے, مگر جب بڑا ہوتا ہے, بڑے سے مراد جب تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے, یا اب یوں کہیں کہ شادی بھی ہو جاتی تو کمانے لگ جاتا ہے. ہاں کمانے لگ جاتا ہے, تو پھر عیدی زیادہ ملتی. اچھا لیول کے حساب سے ملتی ہے نا. اچھا رقم بڑھ جاتا ہے. رقم بڑھ جاتی ہے, اچھا ماشاء اللہ, اسٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے. جی جی بالکل. آپ نے کتنی عیدی تقسیم کی ہے؟ میں نے الحمدللہ کافی ساری, بلکہ میں نے تو کچھ محبت کرنے والے ہیں, ہماری ٹیم ممبرز ہیں جو کل آئے تھے, کچھ شاگرد ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, وہ بھی ملنے آئے تھے. جو اسٹوڈنٹ ملنے آیا تو میں نے اس کو عیدی دی ہے. اب جو ملنے نہیں آیا اس کی رہ گئی. اس کی رہ گئی. اسے کل مغرب تک ویلیڈیٹی تو ہونی چاہیے نا. اگر کل مغرب میں کوئی آ گیا تو پھر مغرب سے پہلے عید تو ہے نا, اور کہے گا شادہ بھی چاہیے. ہاں اگر کوئی آ گیا تو فبیا بنے گا. صحیح. تو یہ تو خیر محبت ہے, بھی محبت کی بات ہے. بلکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ عیدی سلسلہ ہم رکھتے ہیں. ہم لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. پیچھے ہمارے بڑے بھی الحمدللہ بزرگ موجود ہے بالکل, اور ہمارے چھوٹے بھی ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ عید کی خوشی ہے, اور عید کے موقع پر خاص یہ سارے دینے دلانے کے سلسلے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جن کو میں عیدی نہیں دیتا, جو میرے یعنی جسے کہ دوست ہے جی, یا ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ دینا چاہیے, تو میں ان کو کتاب کا تحفہ دیتا ہوں. زبردست, یہ تو بہترین ہو. کتاب کا تحفہ دے بہترین, کیونکہ یہ بہت اچھا تحفہ ہوتا ہے. جی جی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس بندے میں, جیسے کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے, اسے کس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے, میں وہی علم اٹھا کر اس کی کتاب اٹھا کے اس بندے کو گفٹ کر دیتا. صحیح. ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دینے سے بھائی اس نے دیے, چلو پڑھ لیتے, پڑھ کے دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ثواب جاری بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل بالکل فائدے. ویسے میں نے نا ابھی ایک کارڈ نکالا, میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ وہ اس کارڈ کی تصویر بھی اس پہ ویڈیو. وہ کارڈ ہمیں حسین میاں نے, سالار سید حسین صاحب جو امریکہ والے, تو انہوں نے مجھے دیا تھا آج سے کوئی 14-15 سال پہلے. اچھا بچپن میں؟ بچپن میں. اچھا 14-15 سال پہلے انہوں نے وہ کارڈ مجھے دیا تھا, اور اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. بھائی جان
بھی لکھا ہوا ہے اور شاعر کا. اچھا قطع کلامی معذرت، یہ جو کارڈ والا سلسلہ تھا بچپن بڑا اچھا وقت تھا. ہاں ہم تیاری کرنے کے لیے جاتے تھے کہ بھائی کارڈ لینا ہے کزنس کے لیے، دوستوں کے لیے کارڈ دے رہے ہیں، محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے. محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. یعنی آج بھی میں اس کارڈ کو کھولتا ہوں میرے دل میں رسپیکٹ، محبت اور زیادہ ہوتی ہے. بالکل کہ ماشاءاللہ اس وقت سے یہ محبتوں کا رمز ملا تھا. تو میں نے آج کھولا نا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی. میں نے کہا یہ یاد آ گئی یار، یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ ہم الحمدللہ آج تک وہی محبت قائم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ قائم رکھے. میں نے سنا حسین بھائی آ رہے ہیں کراچی پاکستان. ہاں میں نے بھی یہ سنا. ایسا اصل میں یہ کارڈ والا دور بڑا اچھا تھا شاہ صاحب. کارڈ ہوتا تھا نا، بندہ کسی کے پاس ملاقات بھی کر لیا کرتا تھا. اب تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے نا بھیج دیے جاتے ہیں. اور اب جیسے اب ہمارے بھی آپ کے توسل سے اتنے مطلب اتنے اب لنک ہیں اور اتنے سارے کام ہیں. جی جی جی. تو بہت سے لوگوں کے میسج ابھی تک نہیں دیکھے. صحیح. مجھے پتہ ہے آئے ہوئے، لیکن ہم کیسے کریں، ہم تو سارے کام رک جائیں گے نا. صحیح صحیح. اچھا عید الفطر کی جو رات تھی لیلۃ الجائزہ، جی اس میں ہم نے اپنی پوری ٹیم کو بلایا ہوا تھا. جی 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 جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ناظرین کو بتاؤں کہ جس ورکر نے والنٹیری ہم کام کیا ہے ہمارے ساتھ پورے رمضان، ہم نے ان سب کو بلا کر عیدی دی اور ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جو ہمارا عید کا پلان تھا جی جی وہ ذرا آپ بھی بتائیں ناظرین کو کہ اس دفعہ جو سمنانی ویلفیئر نے عیدی تقسیم کی وہ کن لوگوں کو کیے تقسیم؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے ایک بتا دیا گیا تھا کہ اس حساب سے آپ نے کام کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں کسی جگہ گیا ہوا تھا کام سے، تو کباب جیز بیکرز میں جا کے میں نے خوبصورت سا نا گفٹ بیگ بنوا لیا. صحیح صحیح. جس کے اندر ایک مٹھائی کا پیکٹ ڈال دیا، 2-3 چپس ڈال دیے بچوں کے حوالے سے، اور جو ہے 1-2 نمکو ڈال دیے تاکہ بڑے لوگ بھی اسے استعمال کر سکیں. تو وہ میں نے الحمدللہ اچھے خاصے پیکٹ بنوا کر اس کی ویڈیو بھی میں نے پیج پر ڈالی ہے. صحیح صحیح. اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا. اور عید کے دن میں اور عید کی رات اور ابھی تک بھی الحمدللہ ہم جیسے بائکیا والے، فوڈ پانڈا، یا آپ سمجھ لیں رکشے والے اور اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں نا، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، وہ عید والے دن میں مطلب مزدوری کریں، مانگ نہیں رہے، وہ بیچ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو شاید آپ کو پتا ہے بائکیا میں فوڈ پانڈا میں اتنا بچتا نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا ان کو عیدی دے دیتے ہیں. بہت اچھا. اینولپ بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ. اینولپ بھی ہوتا ہے. ہاں ویڈیوز تو موجود ہیں الحمدللہ. اس میں سے مناظر ہوتے ہیں کہ ہماری خود جو ہے نا آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ لوگ کھاد اٹھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر. ہم تو دے کے فوراً ہٹ جاتے ہیں. صحیح بات. اچھا میں ناظرین کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں نا، تو ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ بھائی سامنے کھڑے ہو کے یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ گاڑی میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں بنانی چاہیے. اصل میں آپ دیکھیں نا، اب ایک ویڈیو میں کتنے مناظر دے سکتا ہوں؟ 20-25 اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. ہاں بالکل. الحمدللہ بڑی کثیر تعداد میں صحیح صحیح. لفافے وغیرہ تقسیم کیا ہم نے. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ مناسب جگہ ہے اور ہم چپکے سے گاڑی میں بنا سکتے ہیں تو ہم ویڈیو بناتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. اور اس طرح تو چلتی گاڑی میں بھی شاہ صاحب اتنی ساری عیدیں دے پتہ نہیں چلتا. ایسا ہی ہے. اچھا اور یہ جو سلسلہ ہے نا، جو عید کے دن میں محنت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جی بالکل. ان کو دینا تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی زبردست ہے، بہت ثواب کا کام ہے کہ اللہ پاک سب کو یہ توفیق دے کہ وہ خوشیاں منائیں، مگر مجبوری ہوتی ہے بلے کی اسی میں نکل گیا. بالکل. اب شاہ صاحب یہ ہے کہ رقم سے وہ اپنے بچوں کے لیے، اب ایک فوڈ پانڈا والا ہے ماشاءاللہ، اتنے اچھے اچھے کھانے، اتنے اچھے اچھے پکوان لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہا ہے، لیکن اسے میسر نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عیدی سے اگر اس کے بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو بس ختم نا. ایسا ہی ہے. الحمدللہ عید کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہی ہمارے بزرگوں کا بھی مقصد ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو مستحق ہیں، جو محنت کرتے ہیں. اور تو یہ سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، ساری ٹیم کو بھی. ناظرین اکرام، اس کے پیچھے یعنی کیمرے کے پیچھے جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں. یہ تو ہم لوگ کچھ کیمرے کے آگے آتے ہیں، مگر کیمرے کے پیچھے ایک کافی تعداد ہے جو ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہے. آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور ان سب کو بھی دعا میں یاد رکھیں. کیا کہیں؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو کیمرے کے آگے، ہر بندہ کیمرے کے آگے آ جائے گا تو کیمرہ چلانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی چاہیے. اور یقیناً وہ بڑے مخلص ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کی محنتیں ہیں تبھی ہمیں بھی وہ دکھا رہے ہیں. بالکل. اور اس کی بڑی محنت، اللہ پاک تمام کو سلامت رکھے. اچھا یہ تو میں نے اپنی روٹین آپ کو بتا دی نا کہ ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز وغیرہ تو ان میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ عید کے دن ہی ہمیں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ جس طرح اپنا شیڈول بتایا نا کہ آپ رشتہ داروں وغیرہ سے، تو میرا تھوڑا سا سلسلہ اس وجہ سے کم ہوتا ہے، یہ معلوم ہے میرے رشتہ داروں کو. اچھا. اگر میرے دوست پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو دوستوں کو پتہ چل جائے گا کہ میری مصروفیت کہاں پر ہے. صحیح. باقی یہ کہ اللہ پاک اسی طرح ہمیں جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ اور درگاہ شریف اور خصوصاً ہمارے پیر و مرشد
حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب، جن کے حکم پر ان کی نگاہ سے سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، اشرفی گھرانہ سلامت رہے. ہماری تو یہی دعا ہے. آمین ثم آمین. ناظرین اکرام آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.